حضرت عبدالرحمن بن عوف سب رضی اللہ تعالی ایک دفعہ کھانا کھانے لگے، مجھے حدیث یاد آئی، کھانا کھاتے ہوئے طرح طرح کے کھانے، اور وہ عبدالرحمن کہ جب مکہ سے نکلے گھر والے سسرال والے آئے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے محمد مصطفیٰ کے پاس جا۔ کہا جا رہے ہو تو یہ بیٹی ہماری ہے جو بیوی ساتھ دے کے جا رہی، بیوی چھین لی۔ تھوڑا سا آگے گئے تو اپنے گھر والے آگے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا مدینے والے کے پاس جاتا۔ کہا تو پھر یہ بیٹا ہمارا ہے، اسے تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے، اوروں کو علم نہیں بیٹا کسے کہتے ہیں۔ جسے رب نے بیٹا دیا ہو اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا ہو اس سے قدر پوچھو۔ کہا دل پہ چوٹ پڑی، اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر، نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا ایک بیٹا، 1000 بیٹا ہو محمد پر قربان ہے، لے جاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ بیٹا چھینا، بھائی آئے، انہوں نے مال کی پوٹلی چھینی، بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اسی طرح جاؤ۔ امام کائنات کی بارگاہ میں پہنچے تو ہونٹ بھوک کی وجہ سے پھٹ گئے تھے اور پیر چلنے کی وجہ سے پھٹ گئے تھے، اس قدر غربت کا عالم تھا۔ اور آج طرح طرح کے کھانے سامنے پڑے ہوئے، کھانا کھانے لگے تو دل میں خیال آیا، کہا کبھی ایک وقت تھا کہ جب رحمت کائنات نے غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کفن دینے لگے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب ان کو کفن دینے لگے، اگر سر پہ کپڑا ڈالتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں میں کپڑا ڈالتے سر ننگا ہو جاتا۔ کہا عبدالرحمن آج تو طرح طرح کے کھانے یہاں پہ کھا رہا ہے، کبھی محمد کے صحابہ کو لباس بھی میسر نہیں تھا، کبھی انہیں کفن بھی میسر نہیں تھا، آج تو طرح طرح کے کھانے کھا رہا ہے۔ کہا کہ نبی کائنات نے کفن سر پر ڈال کر پاؤں پر گھاس ڈال، اس قدر پریشانی، اور اتنا روئے کہ کھانا چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا۔ کہاں اٹھا لو، مجھے محمد کے صحابہ یاد آ گئے، اتنی پریشانی ہو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ میرے بھوک کی وجہ سے برا حال ہے، سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ سر اسپیکر کی بات تیز تو نہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، علامہ صاحب کی للکار ہے، بندے تنگ ہو رہے ہیں، سمجھ لگ رہی ہے؟ ماشاء اللہ بات زیادہ تو نہیں، زیادہ تو کم کر دیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ آپ نے فرمایا تو نے کتنے پتھر باندھے ہیں؟ کہا ایک پتھر باندھا۔ آپ نے کرتا اٹھایا تو دیکھا محمد مصطفیٰ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ کہا تجھ سے ڈبل بھوک محمد کو لگی ہے، لیکن میں نے صبر کیا۔ پریشانیاں تو تھی، اور غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صحابہ جنگ لڑنے کے لیے گئے، حال یہ تھا
پیدل چل چل کر ان کے جوتے ٹوٹ گئے، اور پھر پیدل چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے۔ پاؤں زخمی ہونے کے بعد انہوں نے کپڑے پھاڑ کر اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی، پاؤں خون سے بھرے ہوئے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں کافروں سے، لیکن پاؤں خون سے، زخموں سے بھرے۔ امام کائنات نے فرمایا یہ غزوہ ذات الرقاع ہے، پٹیوں والا غزوہ، جس میں صحابہ کو سواریاں میسر نہیں، اور وہ پٹیاں باندھ کر محمد کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے وہاں پہ گئے۔ اتنی پریشانی، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ مسلسل اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، وہ مسلسل اللہ کے سامنے روتے رہے، اپنے اللہ کو مناتے رہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ رات ہوتی تھی، ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے تھے۔ رات پڑتی تھی جب، سارا دن جنگ لڑ کر تھک گئے، رات ہوئی ہے، تہجد کا وقت ہوا، اٹھ گئے اللہ کے ساتھ، وضو کر کے اللہ اکبر نماز پڑھ رہے۔ مدینے کی ساری بستی کے اندر رات کے وقت ہر گھر کے اندر اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز ہوتی تھی۔ رات کو صحابہ کے گھروں سے اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ رات کے وقت صحابہ کے گھروں سے اللہ کے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ صحابہ کے گھروں سے مدینے کی بستی کے اندر رات کے وقت تہجد کی نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ اور پھر اللہ نے کرم کر دیا، اور جب خندق کھود رہے تھے تو امام کائنات نے ایک پتھر ٹوٹ دیا، آپ نے کدال پکڑ کر آپ نے پتھر کے اوپر ماری، اور پتھر کے اوپر مار کر آپ نے کہا شام فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا۔ وہ پیر پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے، دور سے ڈھال سوچتے ہیں ہمارے پاس کھانے کو شے کوئی نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روم کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، فارس کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، شام کے پھاٹکوں پر فرمایا میں اسلام کے جھنڈوں کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں پتھر بدلے اور بھوک سے برا حال ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب روم کے صدر محل پر، اس کے سکتیے پر پرچم لہرایا اگر تو محمد مصطفیٰ کا پرچم لہرایا۔ شام کے پھاٹکوں پر پرچم اگر لہرایا تو محمد مصطفیٰ کا پرچم لہرایا۔ وہ فارس کے لوگ، وہ آگ کے پجاری جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، اور پھر قادسیہ کے مقام پر صحابہ نے ان کے غرور کو توڑا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان جائے، پانی آئے، آگ آئے، سیلاب آئے، زلزلے آئے، اللہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تمہارے جانور چلے جائیں گے، تمہارے
میں بہہ جائیں گی، تمہاری بھینسیں، تمہاری گائے پانی کی نظر ہو جائے، بس ثمرات تمہارے باغات تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ اللہ ہمارا قصور کیا ہے؟ آج بچے رل گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، نوجوانوں کی پانی میں قبریں بن گئی۔ اللہ بنے کیا بنی؟ کہا اپنے اعمال پر ذرا غور کر لو، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ تماشا دیکھنے والے دوسروں پر آئے ہوئی مصیبت کو بالکل معمولی سمجھنے والے جان لے یہ اللہ کے لشکر ہے، یہ اللہ کی فوجیں ہیں۔ پانی اللہ کا لشکر ہے، آگ اللہ کا لشکر ہے، ہوا اللہ کا لشکر ہے، یہ چرند پرند اللہ کے لشکر ہے۔ جب قومیں اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اللہ آزمائشیں لے کے آتا ہے۔ بندے نیک ہو تو آزمائش ہوتی ہے، اور بندے حد سے بڑھ جائے اللہ آزمائش کو عذاب بنا دیتا ہے۔